اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہمیں سچائی کو پہچاننے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان قوموں میں شامل کر جنہوں نے تیرا نام بلند کیا اور تیری راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین مکرم، آج ہم بات کریں گے اس حقیقت کی جو قوموں کی تاریخ بدل دیتی ہے اور انسان کی سوچ کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قوموں کا عروج خدا پرستی سے حاصل ہوتا ہے یا انسان پرستی سے؟ سامعین مکرم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ پر پیدا کیا۔ اس کے دل میں ایک کشش ہے، کسی عظیم ہستی کے سامنے جھکنے کی خواہش۔ یہی خواہش جب اللہ کی طرف مڑتی ہے تو قومیں عروج پاتی ہیں، اور جب یہ خواہش انسانوں، بتوں یا عقل کی پرستش میں بدل جاتی ہیں تو زوال شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کبھی خالی نہیں رہتا، یا تو وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے یا کسی جھوٹے خدا کا غلام۔ دیکھو تاریخ اوراق، جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اللہ پر ایمان لایا تو وہ غلامی سے نکل کر حاکم بن گئے، لیکن جب انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو بابل اور رومیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوئے۔ پھر آیا وہ وقت جب عرب کے ریگزاروں سے ایک صدا بلند ہوئی، لا الہ الا اللہ، اور وہی عرب جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آج دنیا کے محلم بن گئے۔ خلافت راشدہ، بنو امیہ، بنو عباس، اندلیس اور سلطنت عثمانیہ، یہ سب اس حقیقت کی گواہی ہیں کہ جب قومیں اللہ کی شریعت پر قائم رہتی ہیں تو زمین ان کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب انسانوں نے انسانوں کو خدا بنا لیا۔ فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور انجام کیا ہوا؟ اللہ نے اسے سمندر کی تہہ میں غرق کر دیا تاکہ آنے والے زمانوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ روم اور یونان نے عقل و فلسفے کو اپنا معبود بنایا، انہوں نے تعمیرات میں ترقی کی مگر اخلاق میں تباہ ہو گئے، اور آج مغرب نے انسان کو خدا بنا لیا ہے۔ ان کے محبت اب آسمان میں نہیں بلکہ بینکوں، عدالتوں اور لیبارٹریوں میں۔ وہ سائنس میں آگے ہیں مگر روح سے خالی ہیں، ترقی ان کے پاس ہے مگر سکون ان کے پاس نہیں۔ سامعین مکرم، لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت میں غلامی ہے، حالانکہ یہی عبادت انسان کو آزاد کرتی ہے۔ جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا وہ دنیا کے بادشاہوں سے بے نیاز ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ان لوگوں کو آزاد کرنے آئے ہیں جو بندوں کی غلامی میں جکڑے ہیں تاکہ وہ صرف اللہ کے غلام بن جائیں۔ یہی ہے حقیقی آزادی، یہی ہے خدا پرستی کا فلسفہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ یہ اصول قوموں کی تقدیر لکھتا ہے۔ ایمان، عدل اور شریعت یہی عروج کے ستون ہیں، اور ظلم، لالچ اور خود پرستی یہی زوال کے زہر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں۔ آج مغرب نے زمین اور فضا کو فتح کر لیا ہے لیکن اپنے دلوں کو ہار گیا ہے۔ وہ ٹیکنالوجی کے بادشاہ ہیں مگر ضمیر کے غلام۔ ان کے شہر روشنیوں سے جگمگاتے ہیں مگر ان کی روحیں اندھیروں میں بھٹکتی ہیں۔ یہی ہے انسان پرستی کا زوال، چمکتا ہوا مگر خالی۔ اے امت محمد، اگر تم دوبارہ عروج چاہتے ہو تو واپس لوٹ آؤ قرآن کی طرف، سنت کی طرف اور اللہ کی بندگی کی طرف۔ تمہاری طاقت ہتھیار میں نہیں بلکہ ایمان میں ہے۔ تمہاری ترقی مغرب کی نقل میں نہیں اسلام کی اصل میں ہے، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ سامعین کرام، تاریخ کا فیصلہ واضح ہے، خدا پرستوں میں زندہ رہتی ہیں اور انسان پرستوں میں فنا ہو جاتی ہیں۔ خدا پرستی میں عروج ہے اور انسان پرستی میں زوال۔ تو سوچو ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ کیا ہم اس خالق کے بندے ہیں یا اپنی خواہشات کے غلام؟ اے اللہ، ہمیں پھر سے ایمان کی روشنی عطا فرما، ہمارے دلوں کو بیدار کر، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہوں نے زمین پر تیری عدالت قائم کی، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام امت کے ہر دل تک پہنچے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور دل میں یہ عہد کریں کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں گے، کسی انسان کے نہیں۔ یاد رکھیے کہ قومیں ہتھیاروں سے نہیں عقیدے سے بنتی ہیں، اور جو اللہ کے ہوگے دنیا خود ان کی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔